فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ RTC کے حکومت میں انضمام سے متعلق معاملے میں راج بھون اور حکومت کے درمیان کشیدگی کے پس منظر میں برسر اقتدار پارٹی کی نظر گورنر کوٹے کی 2 کونسل نشستوں سے متعلق فیصلے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ حکومت نے طویل انتظار کے بعد گورنر کوٹے کی 2 MLC نشستوں کے لیے D شراون اور K ستیہ نارائنا کے ناموں کی سفارش کی ہے۔ گزشتہ ہفتے کابینہ کے اجلاس میں ناموں کی منظوری کے بعد حکومت نے راج بھون کو مکتوب روانہ کیا، لیکن گورنر نے تاحال دونوں ناموں کو منظوری نہیں دی ہے اور نہ ہی اس بارے میں حکومت سے کوئی وضاحت طلب کی گئی۔ سابقہ تجربات کی روشنی میں برسر اقتدار پارٹی فکر مند ہے کہ آیا گورنر حکومت کے سفارش کردہ ناموں کو کلیئرنس دیں گی یا پھر کوشک ریڈی کی طرح ان ناموں کو مسترد کیا جائے گا۔ کونسل کی گورنر کوٹے کی نشستوں پر نامزدگی کے لیے ڈاکٹر سوندر راجن کی منظوری ضروری ہے۔ عام طور پر حکومت سے تجاویز موصول ہوتے ہی گورنر ناموں کو منظوری دیتی ہے، لیکن تازہ ترین معاملے میں گورنر کی خاموشی سے حکومت اور برسر اقتدار پارٹی الجھن کا شکار ہے۔ راج بھون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ناموں کی سفارش موصول ہو چکی ہے، تاہم گورنر نے مذکورہ فائل کا ابھی تک جائزہ نہیں لیا۔ پریس کلب مکتل نے سیاست کے مینیجنگ ایڈیٹر ظہیر الدین علی خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے انتقال کو صحافت کا عظیم نقصان قرار دیا۔ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا نمائندوں نے ایک ریلی کی شکل میں ڈاکٹر BR امبیڈکر چوراہا بس اسٹیشن پہنچنے اور ظہیر الدین علی خان کی تصویر پر پھول پیش کرتے ہوئے ان کی رحلت پر 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ اس موقع پر پریس کلب مکتل کے جنرل سیکریٹری VP سیوا شنکر نے کہا کہ ظہیر الدین علی خان کا انتقال صرف صحافتی دنیا کے لیے نہیں بلکہ سماجی و فلاحی خدمت کا بھی بڑا نقصان ہے اور تلنگانہ کاز کے لیے کی گئی ان کی جدوجہد تاریخی اور ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس موقع پر V اشوک، سریش گوڑ، دنیش چنا، روی کمار، امریش، انجیلو، آسیم، سید حسین، راملو، مہیش گوڑ، کرشنا مورتی، بویا نرسملو اور صحافی و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے 40,000 مسلمانوں کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر فائنانس ہریش راؤ اور دیگر وزراء کی جانب سے طلب کردہ اجلاس میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے مطالبے پر وزیر فائنانس نے اس اسکیم کے لیے مزید 130 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا۔ اب تک اس اسکیم کے لیے حکومت نے 270 کروڑ روپے مختص کیے تھے۔ آج مزید رقم کی جاری کرنے کے اعلان کے بعد اس اسکیم کی مجموعی رقم 400 کروڑ روپے ہو گئی ہے، جس کے ذریعے 40,000 افراد کو 1 لاکھ روپے مالی امداد دی جا سکتی ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ 4 مرحلے میں مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ ہر مرحلے میں 10,000 افراد کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے کے تحت 16 اگست سے 10,000 افراد کو چیکس دیے جائیں گے۔ یہ رقم راست طور پر درخواست گزار کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی اور اس رقم کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر اسمبلی حلقے میں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے اسکیم پر عمل آوری ہوگی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے گزشتہ 2 سال کے دوران قرض کے لیے درخواست داخل کرنے والے امیدواروں کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں 1 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ موبائل فون کی رہزنی میں ملوث 3 رہزنوں کو سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS کی نارتھ زون ٹیم نے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے مسروقہ موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 19 سالہ ویمولا سنتوش اور اس کے 2 ساتھی 20 سالہ کے سائی کرن اور 21 سالہ کے ونود کمار نے علاقے الوال بوئن پلی میں راہ چلتے افراد کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے موبائل فون اڑا لیے تھے۔ CCS کی خصوصی ٹیم کو اس سلسلے میں اطلاع ملنے پر مذکورہ رہزنوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے قبضے سے 1,20,000 مالیاتی مسروقہ موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر T سوندر راجن نے اسمبلی میں منظورہ سرکاری بلز پر اپنے اعتراضات کا اعادہ کرتے ہوئے ارکان اسمبلی اور کونسل تک راست پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ گورنر نے دستور کی دفعہ 175 کا استعمال کرتے ہوئے پہلی مرتبہ دونوں ایوانوں کے ارکان کو پیغام روانہ کیا، جس میں مختلف سرکاری بلز کے بارے میں اپنے اعتراضات کی وضاحت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسپیکر پوچارام سرینیواس ریڈی کے ذریعے زیر التوا بلز کے بارے میں گورنر نے وضاحت کی۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ شاید پہلا موقع ہے جب گورنر
गवर्नर ने स्पीकर के जरिए अरकान तक रसाई हासिल की है। आम तौर पर चीफ सेक्रेटरी के जरिए पयामात पहुंचाए जाते हैं। दस्तूर की दफा 175 के तहत गवर्नर को इख्तियार है कि वो असेंबली और काउंसिल के अरकान को मकतूब लिख सकती हैं। जिले कलेक्टर नारायणपेट कोया श्री हर्षा IAS ने जिले के महकमे खवातीन व अतफाल बहबूद के अहदेदारों को हिदायत दी है कि जिले भर में 150 से ज्यादा बच्चों को अकामती स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए मुहिम तेज कर दें। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर कोया श्री हर्षा ने 44 बच्चों को अकामती स्कूल में शरीक करवाने पर जिले अहदेदारों को मुबारकबाद दी और मजीद बच्चों को इन अकामती स्कूलों में दाखिला दिलाने के इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम में शऊर बेदार कराने और तोहमात परस्ताना अकायद को दूर करते हुए तालीम की अहमियत से वाकिफ कराने की जरूरत है। इस मौके पर अकामती स्कूल में शरीक तलबा से जिला कलेक्टर ने गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा से कहा कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात से इस्तेफादा करते हुए तालीम हासिल करें। कोरटला मंडल के मुजे वेंकटापुर में पेश आए एक वाक़े में RTC बस मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को बचाने की कोशिश में सड़क के किनारे मौजूद गड्ढे में जा गिरी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार और मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए दवाखानों को मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।